الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والله يختص برحمته من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زیائش حیدر بہار باغ خصال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع ولایت حضور پیر سیف الرحمن المعروف پیر مبارک پیر اچھی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اقبال کے نظر پیش کرنے لگا ہوں. اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ جو حضور مبارک نے عشق کی شمع جلائی وہ صاحب فروغ ہوئی بیٹھی ہے. وہ افغانستان سے لے کے خراسان تک وہ پاکستان سے لے کر چیچنیا تک وہ پوری دنیا میں صاحب فروغ ہوئی پھرتی ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق خود ایک سیلاب ہے جو ہر سیلاب کو تھام لیتا ہے خوش عشق خود ایک طوفان ہے جو ہر طوفان کو سنبھال لیتا ہے عشق خود ایک دلیر ہے جو ہر ظالم کو سنبھال لیتا ہے. اور عشق امیر جنود عشق لشکروں کا امیر ہے لشکروں کا سیفیوں کے لشکروں کا امیر عشق آجی رضویوں کے لشکروں کا امیر عشق قادریوں کے لشکروں کا امیر عشق نقشبندیوں کے لشکروں کا امیر عشق عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام. یہ کبھی فیض آباد میں چلتا ہے کبھی جناب لاہور سے داتا صاحب سے چلتا ہے کبھی جناب بابا جی کے قدموں سے چلتا ہے. عشق کے ہزاروں مقام ہیں. یہ جناب عشق ہے یہ عشق ہو تو پھر جناب مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو لٹا کر مارا جاتا ہے اور پھر بھی زبان سے آہت 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 کر صدا بلند ہوتی ہے اور جناب پھر عشق کیوں تو پھر بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. عشق ہے امیر جنود اس کے ہزاروں مقام. یہ ہے عشق. میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں تھی کوئی مقصد نہیں تھا صرف حاضر ہوا تھا کہ میں جا کر کو دیکھ کر آؤں جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چن لیا گیا جن کی قربانیوں کی داستانیں فیض آباد سے شروع ہو کر اور جناب
وزیر آباد تک آتی ہے، جنہوں نے ہر میدان میں صرف نعرہ لگنے کی دیر تھی، اپنا تن من دھن سب کچھ لے کر آئے. میں صرف ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا. کوئی مقصد نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی سب کچھ. بڑے اس بلا میں میری بلا. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ حضور کا نام بلند ہو جائے، اور یہی مقصد ہے کہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. ایک گل ہے، میں آیا بڑے دلیرہ کو نا کہ اجے نعرہ میری چاستہ نہیں لگیا، نعرہ میرے ملال کا نہیں لگا. زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا. ہم نے تو جناب جیب کی سلاخوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے بھی آپ کی کنڈ نہیں لگنے دی. اسلام تو بڑا بلند ہے نا. ہم نے کہا ہمارا کارکن جو دلیر ہو کر کھڑا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ دلیروں کی وجہ سے ہم دلیر کھڑے رہے ہیں. پیش کرنے کے لیے آئے ہوں جانشین پیر مبارک صاحب علیہ رحمہ حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا شیخ القرآن محمد سعید حیدری صاحب مطان اللہ و بطول حیاتہ، اور جناب پیر طریقت راہبر شریعت سرمایہ ملک و ملت شیخ القرآن والحدیث پیر محمد حمید جان سیفی صاحب مجدد صاحب. ان کی بارگاہ میں صرف سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جی اور جناب صاحبزادہ مفتی بشیر احمد صاحب اور حضرت میاں صاحب مبارک اور بہت بہت بڑے رجال بیٹھے ہیں، میاں محمد حنفی سیفی صاحب اور بہت بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کا میں نام وہ چھپی بیٹے ہیں. میرے والد نے گرامی فرماتے تھے عمارت وہ نہیں ہوتی جس کا سامنے ظاہر نظر آئے، عمارت وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد میں اینٹیں مضبوط ہوں. وہ بنیاد والے سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے تمام مشکلات گھڑی میں یا آسانیاں ہوں وہ حضور کے دین کے لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پیر صاحب کی نظر سے ہم کہتے ہیں پیر صاحب کی جناب ذات کو پہچاننا تو بڑی دور کی بات ہے. پیر صاحب کی نظر سے آگے چمکتا ہوا ستارہ پیر سید سرور محمد سرور سیفی صاحب. میں جذبات سے بھی ان کا نام نہیں لے سکا. وہ تو کمال ہے نا، لوگ ان کی ذات کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. یہ تو ہمارے سرور شاہ صاحب ہی ان کو سمجھ آئیں گے. جتنے ساری عقل بس کر جاتی ہے عشق تو شروع ہوتا، جہاں ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں عشق وہاں سے آغاز کرتا ہے. اور اقبال کہتا ہے ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. اقبال کہتا ہے ایک فخر سکھاتا ہے کہ جناب شکار کو قابو میں لانا کیسے ہے. وہ شکار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہ کہے بندہ 150 ہے ہم ایسے گھنٹے میں خالی کرا لیں گے، ہم گھنٹے میں جناب فیض آباد خالی کرا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک برے عارف والا تھا ایک ملنگ جس کو جانتا بھی کوئی نہ ہوئے جناب اپنے پرائیں دے اتاب وچ ہوئے کہ وہ بھی نکل کے باں کٹے تے رب اس نے پکڑ کے جناب کو جس رہی تے اس نے عشق لے جاتا. ایک فخر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فخر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فخر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فخر ہے شبیری. اقبال کہتا ہے ایک فخر امام حسین کی طرح سب کچھ چھڑ کے کربلا جانا. لوگ حج واسطے آ رہے سن، امام صاحب حج چھڑ کے کربلا جا رہے سن. ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. سارا کچھ جمع کر کے لے آؤ، جو کچھ کرو آخر دیکھئے کہ جناب مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. جتوں کچھ جمع مرضی کر کے لے آؤ
سارا کچھ اگے جتوں جمع تفریق کر کے لاؤ گے اگے حضور دی ذات کھڑی اور سارے واسطے اقبال کہہ کے آئے نا بزرگاں واسطے اور جڑے مزار شریف کے اندر لیٹے ہوئے نا انہاں واسطے بھی اقبال کہتا دین گردت پختہ بے آداب پیش اقبال کہتا ہے پشکم کو نہ بیٹھی اور انہاں کو نہ بیٹھی جنہوں سمجھ نہ آوے دین گردت پختہ بے آداب پیش دین بگیدت صحبت اربابش اقبال کہتا دین اگر سکھڑے نا تو این اللہ والے پڑھا کے سکھیں انہاں نے قدمت بے بھی سکھی تو پھر تینوں یہ دین نہیں سکھان گے پھر ان تینوں جہانگیر و جہاں پان و جہاں آرا بنا دیں گے پھر یہ تینوں دسن گے کہ درس میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہارا نشی کیا تھے یہ انہاں دا تسلسل ہے جڑا اسلام لے کے آیا قیامت تک 1400 سال تک اس نے رہنا اور یہ اس کا تسلسل ہے اللہ تعالیٰ نے خانقاہاں اس واسطے نہیں رکھی ہیں خانقاہاں سے بڑے بڑے رجال پیدا ہوئے بڑے بڑے رجال آخری بات حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی درگاہ کی چٹائیاں جھاڑیاں جا رہی ہیں سر آپ کی درگاہ کی چٹائیاں جھاڑی جا رہی تھی مجھے کہا کہ اردو میں بات کرنی ہے آپ کی درگاہ کی چٹائیاں جھاڑی جا رہی تھی تو تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کی چٹائیوں کی درگاہ کی چٹائیاں جو جھاڑی جا رہی ہیں تو اس نے کھڑے ہو کر نا کیا کیا اس نے وہ جو گرد و غبار تھی نا اندر لینا شروع کر دیا تو امام ربانی نے فرمایا تیمور مرد و امام مرد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین